الحمدللہ الوحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ثم الصلاۃ والسلام علی من لا خلیفۃ بعدہ اما بعد۔ حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں اور پس پردہ سماعت کرنے والی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے پھرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے دین سے پلٹنا چاہتے ہو تو بلا شبہ اپنے دین سے پھر سکتے ہو، اپنے دین سے پلٹ سکتے ہو، کیونکہ عنقریب ہم ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی اور باری الہ بھی اس قوم سے محبت کرے گا۔ حاضرین محترم، حضور کی حدیث ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَالِ۔ تمام امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہوگا، مال کی محبت ہوگی۔ حاضرین محترم، جیسا کہ ہم نے پچھلی مجالس میں یہ جانا کہ یقیناً احادیث میں جو کہا گیا ہے کہ امت میں ہلاکت واقع ہونے والی ہے، امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ سب جگہ پر ہلاکت ہی ہلاکت نظر آئے گی، سب جگہ پستی نظر آئے گی، لوگ خدا کو بھلا بیٹھیں گے اور مال و دولت کو اپنی کامیابی کا واحد راستہ متصور کریں گے۔ حاضرین محترم، چونکہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صحیح ثابت آتی ہے، حاضرین محترم آپ غور کریں، اگر آپ ولایت کے، اگر آپ مہدویت کے اگر حالات سے اگر واقف ہونا چاہتے ہیں تو جان لیجئے، آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ مال کے بارے میں اتنا کیوں کہا گیا ہے کہ یہ مال کی محبت اپنے دل میں بسائے مت رکھو، اور اسی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے عشر کو نافذ کیا ہے، عشر کو جو ہے لوگوں پر فرض قرار دیا ہے کہ آپ اپنی مال کا جو ہے 10% جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، بلکہ ایسا نہیں ہے اپنے مرشد کو دے دیں، کیونکہ عشر جو ہے وہ مرشد کا اولین فرض ہوتا ہے۔ الغرض اگر ہم 100 روپے کما رہے ہیں تو 10 روپے جو ہے وہ مرشد کو دے دیں۔ یہ کیوں آیا ہے؟ یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے، انسان کے دل سے جو ہے وہ مال کی محبت ختم ہو جائے، اسی لیے عشر کو نافذ کیا گیا۔ حاضرین محترم، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ جو دشمنوں کا جو لشکر ہے وہ سامنے آ گیا تھا اور تمام دشمنوں کا لشکر جرار امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے خیموں کو گھیرے ہوئے ہے، امامنا کے سامنے آ چکا ہے، اور بازو میں جو ہے بندگی میاں ملک گوہر ہے، اور میاں گوہر جو ہے مہدی موعود علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے امامنا، میرے پاس ایک ایسا کیمیا ہے، ایک ایسا
کیمیکل ہے، اگر میں وہ کیمیا جو ہے اگر تانبے پر مل دوں گا وہ تانبا جو ہے سونا بن جائے گا۔ حاضرین محترم، جیسا ہی میاں گوہر نے یہ فرمایا کہ وہ تانبا سونا ہو جائے گا، مہدی موعود السلام نے کہا اللہ اکبر، بھائی گوہر یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا کہ جس چیز سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے اسی چیز کو تم اپنے دل میں سمائے بیٹھے ہو۔ حاضرین محترم، مہدی موعود السلام نے کہا کہ یہ جو بت تم اپنی بغل میں دبائے بیٹھے ہو میں تم سے بہت ناراض ہوں، لہذا اے بھائی گوہر آپ دائرے سے باہر چلے جائیں۔ حاضرین محترم، یہ ایسا کیوں تھا، اتنی شدت کیوں تھی، یہ مال سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ آئیے پریکٹیکل کے ذریعے بھی بتلا دیا گیا، چونکہ مہدی موعود السلام نے کہا اے سلام اللہ، اے بھائی سلام اللہ، تم یہ کیمیا جو ہے وہ لے جا کر کسی کنویں میں پھینک کر آ جاؤ، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یقیناً یہ ایک بت ہے جو کہ انسان کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے، یہ ایک بت ہے جو انسان کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے، لہذا میاں سلام اللہ وہ کیمیا کو جو ہے کنویں کی طرف لے جا رہے تھے، چونکہ بشری تقاضے کے حساب سے جو ہے ان کے دل میں بھی خیال آیا کیا یہ واقعی اصلی میں کام کرتا ہے، کیا یہ واقعی اصلی ہے؟ تو آپ نے جو ہے ایک تانبے کے لوٹے پر جو ہے وہ کیمیا کو لگایا، اور جیسے ہی کیمیکل کو لگانا تھا وہ جو تانبے کا جو لوٹا تھا وہ تمام کا تمام لوٹا جو ہے سونے کے لوٹے میں بدل گیا۔ جیسا ہی وہ لوٹا جو ہے سونے کے اس میں بدل جاتا ہے، جیسا ہی وہ برتن سونے میں بدل جاتا ہے، اور آپ امامنا مہدی موعود السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ میاں سلام اللہ نے اس برتن کو سونے میں بدل دیا، پھر امامنا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس برتن کو جو ہے دائرے میں تقسیم کروا ڈالو۔ جیسا ہی وہ برتن جو ہے دائرے میں تقسیم ہوتا ہے اور جتنے بھی صحابہ تھے وہ برتن کو لے لیتے ہیں، الغرض اپنی موٹی موٹی عقل کے ذریعے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوں گے اور تمام کو بانٹ دیا گیا ہوگا، اور جیسے ہی صحابہ کو ملتا ہے صحابہ اسے بیچ کر جو ہے کچھ سبزی ترکاری یا کھانے وغیرہ کے سامان لانے کے لیے جو ہے بازار کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور جیسا ہی بازار جانا تھا تمام کے تمام صحابہ کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور عصر سے مغرب کا جو ذکر ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ جب مسجد میں دیکھا جاتا ہے تو نماز میں مصلی بہت کم ہے۔ فرمایا گیا کہاں گئے ہیں لوگ، فرمایا گیا پوچھا گیا کہاں گئے ہیں لوگ، فرمایا گیا کہ وہ بازار میں جو ہے وہ سونے کے ٹکڑے کو بیچنے کے لیے گئے ہیں۔ امامنا نے فرمایا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ یہ مال جو ہے تمہیں غافل کر دے گا، یہ مال کی محبت جو ہے تمہیں غافل ہو گئی، تم لوگوں کو اس نے اللہ سے دور کر دیا۔ جب اتنے سے سونے کے ٹکڑے سے جب تم نے اپنے رب کو بھلا دیا اور تم نے نماز عصر اور مغرب کو ادا نہ کیا تو خدا کی قسم اگر تم پر زیادہ مال دے دیا جائے تو تمہارا اور اللہ کا تعلق کیسا ہو جائے گا؟ صرف تھوڑا مال آیا تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، جب زیادہ مال آئے گا تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ حاضرین محترم یہ فرمانا تھا، حاضرین محترم یہ ہے جو مال کی محبت جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ حاضرین محترم ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا، جیسا کہ ایک حضور کی حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله۔ قیل یا رسول اللہ ما هذا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهي القلب۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اپنے انسان کے جسم میں جو ہے سب سے افضل پارٹ کون سا ہے، سب سے افضل حصہ کون سا ہے؟
پھر حضور نے فرمایا اے لوگوں جان لو کہ جسم کے اندر انسان کے جسم کے اندر جو ہے ان فی الجسد مضغۃ انسان کے جسم کے اندر جو ہے ایک لوتھڑا ہے ان صلحت صلح الجسد کلہ اگر وہ صحیح ہو جائے گا انسان کا تمام جسم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا وہ ان فسدت اور اگر وہ لوتھڑا اگر خراب ہو جائے گا اگر اس میں فساد آ جائے گا فسد الجسد کلہ انسان کا تمام جسم جو ہے وہ فساد کی طرف چلا جائے گا خراب ہو جائے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا انسان کے جسم کا لوتھڑا ہے وہ کون سا ہے جو سب سے اوپر کی حیثیت رکھتا ہے وہ کون سا جسم کا ٹکڑا ہے حضور نے فرمایا الا وہی القلب خبردار خبردار جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے حاضرین محترم انسان کا دل جو ہے سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے حاضرین محترم جب بات دل پر چلی ہے تو آئیے صرف دل کی باتیں کرتے ہیں حاضرین محترم دل اور دماغ میں کون سی چیز بڑی ہوتی ہے حاضرین محترم یقیناً ہر کوئی کہے گا نہیں دماغ بڑا ہے نہیں دماغ بڑا ہے کیونکہ دماغ نے اپنے کراماتوں کے ذریعے اپنے کاموں کے ذریعے آج دماغ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے جو ہے دور کسی امریکہ میں جو ہے کسی سے ہم فون پر بات چیت کر سکتے ہیں دماغ کا یہ عالم ہے دماغ کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ آج انسان ہوا پر اڑنے لگا ہے دماغ کا یہ عالم ہے کہ آج جو ہے انسان کہیں پر بھی ہو کسی کا لوکیشن معلوم کر سکتا ہے کہ کوئی انسان کہاں پر ہے دماغ کا یہ عالم ہے کہ اگر کروڑوں میل اگر دور اگر کوئی جگہ پر کچھ ہوا ہے ہم اپنی ہتھیلی پر جان سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے الغرض جب دماغ کی ترقی یہ ہے تو پھر سوال آتا ہے پھر دل کی ترقی کیا ہے دماغ کی ترقی یہ ہے کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے دماغ کی ترقی یہ ہے کہ انسان ہواؤں میں سیر کر رہا ہے لیکن دل کی ترقی کیا ہے دل کی ترقی کیا ہے اور حاضرین محترم مہدی موعود السلام نے جو فرمایا کہ میں جو ہے دلوں کی حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہوں میں جو ہے دل کو انسان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں آئیے میں دل کی ترقی بتلاتا ہوں بے شک انسان کا دماغ نے اسے آسمان پر پہنچا دیا اسے چاند پر پہنچا دیا لیکن دل کی ترقی ایک ایسی ترقی ہے کہ دل کی ترقی نے انسان کو پلک مارنے پر خدا تک پہنچا دیا اور لے کر بھی آ گیا دل کی ترقی یہ ہے کہ قبل ان طرفت عینیک جب سلیمان علیہ السلام کا جو ہے جب بیٹھک بیٹھی تھی تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ 7 بند کمروں میں اور تالا لگا کر محفوظ ہے تمام لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے تمام اسے لانے کی فکر کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے جن اے فلاں آدمی کون ہے جو مجھے وہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ لا کر دے سکتا ہے فلاں جن نے اٹھ کر کہا کہ آپ جو ہے اپنی بیٹھک بدل لیں گے اور میں وہ لے کر آ جاؤں گا اور دوسرے نے کہا کہ آپ فلاں کر دیں گے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں اور ایک شخص اٹھتا ہے جسے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے علم دیا اور ہم نے اسے نوازا وہ اٹھ کر کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام آپ کیا بات کرتے ہو قبل ان طرفت عینیک قبل ان طرفت عینیک اس سے پہلے آپ کی پلک جھپکتی ہے میں وہ تخت بلقیس کا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں میں بلقیس کا تخت جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاتا ہوں حاضرین محترم یہ دل کی ترقی ہے دل کی ترقی یہی ہے کہ شہید و سرا لامکان تک پہنچا وہ خدا تک پہنچا کیا نہ پہنچے گا وہ
میری فریاد کو پل بھر میں، کیا نہ پہنچے گا وہ فریاد کو میری پل بھر میں، جو پلک مارنے پہ عرش خدا تک پہنچا، جو پلک مارنے پہ عرش خدا تک پہنچا۔ حاضرین محترم، بتلانا یہی مقصد ہے، جب انسان جب جھوٹ بولتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے۔ قرآن کئی بار کہہ رہا ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل جو ہے اس میں اللہ کا نور باقی نہیں رہتا۔ الغرض بتلانا یہی مقصد ہے، جب مہدی موعود السلام آئے تھے دماغ صرف ترقی کر رہا تھا اور دلوں پر تالے پڑ چکے تھے، اور مہدی موعود السلام نے جو ہے آئے اور آنے کے بعد جو ہے انسان کے دل کی ترقی کو پرواز دی، اور ایسا ہوا کہ یہ قوم 500 سال سے جو ہے اللہ کے دیدار کے ساتھ نماز پڑھتی آئی ہے، اور اللہ کو دیکھنا جو ہے یہ بچوں کا کھیل ہوا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، یاد کریں جب حکیم جو ہے سیدن جی کی دختر کو دیکھنے آیا تھا تو پردے کا سخت انتظام تھا۔ اب چیک کرے تو معلوم کرے تو کیسا کرے؟ تو ایک طرف جو ہے وہ حکیم اس طرف بیٹھا ہوا تھا اور 20 میں سے رسی باندھ دی گئی، اور رسی باندھنے کے بعد جو ہے بی بی کے ہاتھ پر جو ہے وہ رسی کو باندھ دیا گیا، اور ادھر سے جو ہے حکیم آپ کی نبض دیکھ رہا ہے، اور جیسا ہی دیکھ رہا ہے فرماتا ہے، چونکہ پردے کا سخت انتظام تھا، پردے کا سخت انتظام تھا، اور جیسا ہی نبض دیکھتا ہے فرماتا ہے کیا یہ سیدن جی خاتم المرشدین کی بیٹی ہے؟ لوگوں نے کہا اے ہندو، اے حکیم، اے طبیب، تجھے کیا معلوم، تجھے کیسے معلوم کہ یہ ان کی بیٹی ہے؟ فرمایا گیا میں نے جو ہے سیدن جی کا علاج بھی کیا ہے، اور میں نے جب سیدن جی کی نفس پر جب ہاتھ رکھا تھا تو ان کی نفس پر جو ہے الا اللہ تو ہے لا الہ ہونے کی آواز سنی تھی، اور آج بی بی کی نفس کو دیکھ رہا ہوں مجھے وہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمارے عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بچوں کو انہی کی نسوں میں بھی، انہی کے دلوں میں بھی الا اللہ تو ہے لا الہ ہونے کی روانی کو دوڑا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔